الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نیکیوں کا موسم بہار آپ پر سایہ فگن ہے۔ کچھ باتیں خاص کر اس مہینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے اور اس کے لیے ویل اور ہلاکت ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بدبختی کی علامت قرار دیا کہ جس موسم میں شیاطین بندھے ہوئے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، نیکیوں کا اجر اللہ رب العالمین کم سے کم 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دے، اور پھر رات دن کئی گھڑیاں اللہ قبولیت کی اس میں رکھ لے، اور پھر بھی انسان اپنی سیاہ کاریاں رب سے معاف نہ کرائے تو فرمایا وہ بدبخت ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اگلا رمضان ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ نہیں ہیں، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو نہیں ساری دنیا مرتی رہے گی اور ہم ایسے ہی رہیں گے، ہماری دال روٹی ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں جو موت کا وقت مقرر ہے
پھر اسے ڈیلے نہیں کرتا اور کوئی ڈیلے کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ بولے یار میں نے ابھی بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، اسکول سے لینا ہے، یار کل میری شادی ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے نیا مکان بنوایا ہے، کل میری شفٹنگ ہے، میں تو ابھی کروڑوں روپے لگا کے شفٹ بھی نہیں ہوا، اس کی کچھ بھی کوئی فرشتہ مہلت نہیں دیتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ البتہ جنت میں جانے کے لیے آپ کا جسم پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی خوراک پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی انکم پاکیزہ اور حلال ہونی چاہیے، آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور سنت کے مطابق یہ سارے اعمال ہونے چاہیے، تو پھر انشاءاللہ جنت میں جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں وہ شرائط آپ نے پوری کر دی۔ اب یہ روزہ آپ کے جسم کو تطہیر بخش رہا ہے، پاک کر رہا ہے گناہوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں کئی موقعوں پر آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور کئی گناہوں سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ آپ روزے دار ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو خیال آتا ہے۔ ایسے داڑھی، یہ بھی بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی نیکی کی چیزیں ہیں یہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے روکتی اور بچاتی ہے۔ مال کیسے پاک ہوگا؟ حالانکہ روزہ عموماً ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر شام تک اگر ہم کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں تو سمجھو ہمارا روزہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص من لم یدع قول الزور والعامل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا، لیکن صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کھا بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہ اللہ نے اجر دینا ہی نہیں ہے، فرق اس لیے نہیں پڑتا۔ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے یا کھا پی لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اجر ہی نہیں دینا۔ تو آپ جو بھی کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ میں جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں آیا اس سے میرا وہ مقصد حاصل ہوگا کہ نہیں۔ اگر آپ دکان کھولتے ہیں کہ جی میرے گھر کا کچن بھی چلتا رہے، اتنا کچھ اس میں سے آ جائے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں، تعلیم بھی ہو جائے، اگر وہ دکان بچوں کی تعلیم دور کی بات، شادی دور کی بات، آپ کا کچن ہی نہ چلا سکے تو آپ ہفتے، ڈیڑھ ہفتے، 2 ہفتے، مہینے بعد آپ چھوڑ دیں، کوئی اور کام شروع کریں۔ تو آپ جب یہ کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کیسے ہو، کیونکہ قیامت والے دن
روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ذکر، اذکار، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خریدے گا، خرید کر اس کے بدلے جنت دے گا۔ اور اللہ جو خریدے گا وہ ان شرائط پر خریدے گا جو اس نے پہلے سے ہمیں بتا رکھی۔ تمہارے عمل میں یہ چیز ہوگی تو میں لوں گا، اگر یہ چیز نہ ہوگی تو میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور اس وقت ہم ایسی جگہ گئے کھڑے ہوں گے جہاں پر واپسی کی کوئی صورت بھی نہیں ہو، واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، ان میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی۔ آدمی کبھی کبھی بیٹھ کے آپ سوچا کرے، ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام ایک اللہ نے رکھا ہے، رکوع بھی ایک رکھا ہے، سجدے کیوں دو رکھے؟ کبھی غور کریں ان چیزوں پر کہ آخر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، سجدے کیوں دو رکھے؟ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں، حالانکہ اللہ اوپر ہے، سجدے میں بندہ نیچے جاتا ہے۔ کتنا خلاف عقل تصور ہے، اللہ اوپر ہے اور آپ اس کے قریب ہونے کے لیے نیچے جا رہے ہیں۔ جب آپ نیچے جائیں گے تو فاصلہ بڑھے گا، گھٹے گا تو نہیں۔ جب ہم کھڑے تھے فاصلہ نسبتاً پھر بھی کم تھا جتنا سجدے میں فاصلہ بڑھ گیا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی جتنی ادائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ادا سجدہ ہے، کہ بندہ اپنی پیشانی، اپنی ناک جو اس کے جسم میں عزت والی جگہ ہے، یہ اللہ کے آگے زمین پہ رکھے، ماتھا ٹیک دے اللہ کے، بس یہ چیز اللہ کو اتنا خوش کرتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کو یہ چیز کتنا خوش کرتی ہے۔ پھر جب آپ پہلا سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ زبان حال سے آپ کو بتاتا ہے منہا خلقناکم، جس مٹی پہ تو نے ماتھا ٹیکا ہے ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے۔ پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جسے آپ جلسہ کہتے ہیں، پھر دوبارہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فیہا نعیدکم، ہم دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں ڈالیں۔ انسان پھر اٹھ بیٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے منہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ ڈال کے بھی پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے پھر کھڑا کریں گے روز محشر۔ اور زندگی کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جو آپ نے ایک جلسہ گزارا ہے، اتنا ہی وقت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ کانوں میں اذان دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں جسے جنازہ کہتے ہیں، اذان نہیں دیتے۔ کیوں؟ اذان ہو چکی، اذان ہو چکی ہے، نماز نہیں ہوئی تھی۔ گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنی وقفہ اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ہم کتنا غافل ہوتے جا رہے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ دنیا ہمیں چھوڑ سکتی ہے نہ ہم دنیا کو چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والو، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے اس طرح فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. یہ ہم نے تم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی، کوئی آفت نہیں ڈالی، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی. آپ سے پہلے امتیں بھی روزے رکھتے آئی ہیں، طریقے الگ الگ ہوتے تھے، دن اور ایام الگ الگ ہوتے تھے، مہینے الگ ہوتے تھے، لیکن جس طرح تم پر روزے فرض کیے تم سے پچھلی امتوں پر بھی ہم نے اسی طرح فرض کیے. اور مقصد اس وقت بھی اور اس وقت بھی مقصد ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. دنیا کا کوئی عمل، جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کسی عمل کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا سوائے روزے کے. آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس روزے میں جو اللہ کے سوا کوئی اس کا اجر دے ہی نہیں سکتا، اللہ ہی اس کا اجر دے گا. اللہ نے اپنی جنتوں میں ایک مخصوص دروازہ ریان دروازے کے نام سے رکھا ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، سوائے روزے دار کے کوئی داخل نہیں ہوگا. روزہ رکھنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، رمضان کو راضی کر کے بھیجنے والے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں روزے داروں کے لیے مخصوص دروازہ مقرر کیا. پھر آپ کو آسانی دے دی. آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ تکلیف اور بیماری میں ہیں، اللہ کہتا ہے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، تمہیں کوئی سفری سہولتیں میسر نہیں، وقت پہ سحری افطاری نہیں ملتی، یا تمہیں کام کاج ایسا ہے سفر میں کہ تم روزہ رکھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، اتنے دن تم چھوڑ دو جتنے دن تم سفر میں ہو، گنتے جاؤ کہ کتنے روزے تمہارے چھوٹے، اور رمضان کے بعد وہ گنتی تم پوری کرو. ان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، تو کوئی زبردستی نہیں کہ مرتا ہے تو مر جا، روزہ تجھے رکھنا پڑے گا. اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا علماء سے، مفتیان سے، مبلغین سے، صحابہ کرام سے، یسروا ولا تعسروا، دنیا کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. یعنی مفتی کو بھی ضروری ہے فتویٰ دے، اس میں جو آسان ترین پہلو، جتنی آسانی سے گنجائش نکلتی ہے وہ فتویٰ اسے دے تاکہ اس کے لیے مشکل نہ ہو. یسروا ولا تعسروا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں پیدا نہ کیا کرو. اور کتنی سہولت کی بات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سفر خچر پر ہو، گدھے پر ہو، گھوڑے پر ہو تو روزہ چھوڑو، ہوائی جہاز پہ ہو تو نہ چھوڑو.
آپ اے سی والی گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہو، سفر ہوتا ہے، مسافت کیسی بھی ہو، سفر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی سہولت میں، سفر میں اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی۔ آپ روزہ چھوڑنا چاہتے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا سفر تھا، آپ جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا جمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ روزے تھے سارے، رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رش لگا؟ کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، تو اس کو ہوا دے رہے ہیں اور اس طرح۔ آپ نے فوراً پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کا پیالہ منگوا کے آپ اپنی اونٹنی پر تو سوار تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، پانی کے پیالے کو آپ نے لوگوں کو دکھایا۔ عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پانی کا پیالہ آپ نے منگوایا، لوگوں کو اونچا کر کے دکھایا تاکہ سب دیکھ لیں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے۔ آپ نے عصر کو اسے منہ سے لگایا، پانی پی لیا، لوگ گویا اپنا روزہ کھول لیا۔ لوگوں سے کہا اپنے اپنے روزے کھول لو، بہت سارے لوگوں نے کھول لی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے ضدی ٹائپ کے، وہ کہنے لگے کہ یار چلو وہ کھولیں جن کو روزہ لگ رہا ہے، ہمیں ابھی نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں لگ رہا روزہ، اور پھر بعد میں تو رکھنا بھی پڑے گا۔ اگر ہم ابھی کھول بھی لیتے ہیں، یہ تو نہیں کہ اب یہ ہو گیا، یہ روزہ تو ایک بعد میں رکھنا پڑے گا۔ تو بجائے بعد میں رکھنے کے، ابھی ہم سمجھو سارا دن تو نکالے کھڑے ہیں، اب عصر سے مغرب 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس روزے کا آپ کو کیا فائدہ جس روزے سے آپ کو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا داغ لگے؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان، کیا فائدہ اس روزے کا کہ آپ روزہ رکھ کر اللہ کے رسول کے نافرمان کہلائیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو اللہ اکبر، یہ جو اہل حدیث دعوت میں اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ میاں رسول اللہ کو نمونہ بناؤ، آپ کے پیچھے چلو، یہ لا یعنی جملے نہیں ہیں، یہ ہمارے گھڑے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ اسلام کی غایت ہے، اسلام کی اصل روح ہے کہ دین اصل کہتے کسے ہیں، پورے کا پورا دین۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے، یقین مانیے کوئی بریلوی دیوبندی شیعہ بنے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ بات کیا ہے؟ سوال ہے دین کیا ہے، دین کیا ہے، بس اتنا مختصر سا سوال، اور اس کا مختصر سا جواب اللہ کے رسول کی پیروی کا نام ہے۔ بس سارا دین یہ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خوشی غمی ہو، شادی ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، تدفین ہو، جنازہ ہو، دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، بس۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ اس کام کو اللہ کے رسول نے کیسے کیا۔ روزہ رکھنے لگے، اللہ کے رسول نے کیسے رکھا۔ اب یہ بڑی بظاہر لوگوں کو آسان بات نظر آتی ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، سورج چھپ گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، گھڑی بھی بتا رہی ہے غروب ہو گیا ہے،
اخباروں میں جو ٹائم آیا غروب کا وہ بھی پورا ہو گیا ہے، لیکن یار سارا دن وہی سوچ کہ یار عصر تک تو ہم آ ہی گئے ہیں، باقی مغرب تک 2-2.5 گھنٹے باقی ہیں، ہم تو برداشت کر سکتے، حالانکہ وہاں تو دن میں باقی تھے، یہاں دن باقی نہیں، لیکن سوچ وہی ہے کہ یار سورج ڈوب گیا، ٹائم ہو گیا، لیکن اگر 2 منٹ احتیاطاً رک جاؤ گے تو کیا موت آ جائے گی؟ 2 منٹ احتیاطاً رک جاؤ گے تو موت آ جائے گی؟ موت نہیں آئے گی، اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ لگ جائے گا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی اللہ کے رسول نے روزہ کھول دیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کو یہ بڑا آسان لگتا ہے، ارے میاں اب کیا سارا دین یہ 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد میں کھولنے میں، اس میں سارا دین۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میں ایک مفتی کا، کراچی کا مفتی ہے بڑا مشہور، وہ اس کا کلپ بڑا اہل حدیثوں کے خلاف وائرل ہوا ہے، اور اہل حدیث کیا کرتے ہیں، آدھا سورج ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آدھا نکلا ہوا ہوتا ہے، اذانیں ٹھوک دیتے ہیں، لوگوں کے روزے خراب کرواتے ہیں۔ کون اہل حدیث ایسا کرتا ہے کہ آدھا سورج ڈوبا ہوا ہے، آدھا کھڑا ہوا ہے، لال روٹی آدھی غائب ہے اور آدھی کھڑی ہوئی ہے، یہ اذانیں ٹھوک دیتے ہیں اور لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں؟ کیا تمہارے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعوں کی طرح شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اسی طرح کرو، پھر 1 منٹ 1.5 منٹ کی کیا بات ہے، 15 منٹ تو کرو نا جس کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو رات تک، اور یہ رات کیا ہے، سورج ڈوبا رات شروع۔ رات کا مطلب یہ نہیں کہ اندھیرا ہو جائے، یہ جو مغرب ہے نا، یہ دن کی نماز نہیں ہے، یہ رات کی نماز ہے۔ مغرب رات کی نماز ہے، مغرب سے دن بھی دیکھو تبدیل ہوتا ہے، تاریخ بھی تبدیل ہوتی ہے، اور عربی مہینے کی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے۔ قمری مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں۔ انگریزی کی تو رات 12 بجے ایک تاریخ بدلتی ہے، اور قمری مہینے کی مغرب کو بدلتی ہے، وہ دوسرا دن ہو جائے، کیونکہ اس کا لنک چاند سے، اسی لیے آپ مغرب پڑھ کے ہی چاند دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا نکلنا، اس کا ڈوبنا سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے۔ تاخیر کا یہی مطلب ہے۔ اور دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ بھی غلط ہے کہ لوگوں نے روزے کو اذان کے ساتھ جوڑ دیا۔ روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہو رہی، یا آج بجلی نہیں ہے، مسجد والے اذان تو دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں آواز ہی نہیں آ رہی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ ہی نہیں کھولیں گے۔ یہ غلط لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اذان، وہ بس توجہ لگا کے بیٹھ، گھڑی نہیں دیکھیں گے، توجہ کر کے، کھجور ہاتھ میں ہوگی، گلاس دوسرے ہاتھ میں ہوگا، اور کان لگا کے بیٹھے ہوئے اذان ہوئی کہ نہیں۔ یہ غلط چیز۔ روزے کا تعلق اذان سے قطعاً نہیں، روزے کا تعلق وقت سے۔ وقت ہوا، سورج ڈوبا، روزہ کھول، صبح صادق ہوئی، روزہ بند۔ اب آپ کھا پی نہیں سکتے، اذان ہو یا نہ ہو، آپ جنگل میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بھلے جہاز میں بیٹھے ہیں، وہاں کون سی اذانیں دے رہے ہیں؟ سارے کام ٹائم، اصل چیز ٹائم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آپ کو اتنی سہولت دے دی، اتنی سہولت دے دی کہ آپ نے فرمایا اگر تم کوئی چیز کھا رہے اور کھا رہے ہو، اور کھاتے کھاتے اب آپ کے پاس گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ ٹائم ہو گیا، اور اتنے میں آپ کے پاس اذان کی آواز بھی آ گئی، آپ کو یقین ہو گیا کہ گھڑی بھی صحیح ہے
مسجد کی گھڑی بھی بتا رہی ہے، چونکہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو وہ بھی مسجد کو گھڑی کو دیکھ کے دے رہے ہیں، اب وہ صحیح ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، نئی کوئی چیز شروع نہیں کرنی، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ چیز ختم کر، اس سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ جو چیز تم نے اٹھا لی ہے شروع کر دی۔ مثلا آخر میں عموماً کراچی میں لوگ پھیلی کھاتے ہیں، بعض لوگ کھجلے کھاتے ہیں، بعض لوگ چائے پیتے ہیں۔ اگر آپ نے چائے کا کپ اٹھایا، آدھا پیا یا 2 گھونٹ بھرے اور ٹائم ہو گیا، ادھر اذانیں بھی ہو گئیں، اب آپ اس کو ختم کریں، لیکن نئی کوئی چیز شروع نہیں کریں کہ ایک روٹی ختم ہو گئی پھر دوسری کو بھی شروع ہو گئی، وہ پراٹھا ختم ہو گیا تو تیسری کو بھی شروع ہو گئی۔ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کی عبادت کو خوبصورت بناتی ہیں، اس میں وہ چاشنی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح رمضان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ شرعاً یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں، یہ شرعاً پابندی نہیں۔ شرعاً پابندی یہ ہے کہ جب آپ کے مال کو سال ہو جائے تو آپ جب سال پورا ہو جائے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ مال کے آپ مالک ہوں، مال نصاب کو پہنچتا ہو، نصاب کا مطلب کم از کم اتنا ہو کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور وہ تقریباً میں نے ہفتہ بھر پہلے معلوم کیا تھا ایک سنار سے، انہوں نے کہا تھا کہ 1,60,70,000 کی جو ہے وہ آ جاتی ہے، 52 تولے چاندی، 52.5 تولے 1,60,70,000 کی، گویا اتنی رقم، اتنا اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ دے، کتنی؟ 2.5%، 40واں حصہ۔ 40واں حصہ یقین مانیے یہ پورے جسم میں سے ایک پور ہے، 40واں حصہ، اور یہ جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہو، بس مال آپ کا اپنا ہو۔ یہ جو کاروباری قرضے ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں 10 کروڑ کا مقروض ہوں، میں 10 کروڑ کا، نواز شریف کو دیکھو اربوں کا مقروض، زرداری اربوں کا مقروض، تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ قرضہ شریعت جس کو قرضہ مانتی ہے وہ یہ کاروباری قرضہ نہیں ہوتا کہ آپ کی 2 فیکٹریاں پہلے سے تھیں اور آپ نے چاہا میں بڑھا لوں، ابھی تو میری 2 شوگر ملیں ہیں، آپ نے 5 لگانی ہے، 3 اور لے لی، اسٹیٹ بینک سے آپ نے پیسہ اٹھا لیا، اب وہ قرضہ ہے۔ یہ قرضہ شریعت نہیں مانتی۔ قرضہ وہ ہے، آپ نے ایک 60 گز کا پلاٹ لیا تھا، تھوڑے پیسے آپ کے پاس جمع تھے، آپ نے مکان اپنی حیثیت کے مطابق بنانا شروع کیا، ابھی چھت پر پہنچا ہی تھا کہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب آپ نے اپنے اڑوس پڑوس سے، یار دوستوں سے، کسی سے 10,000، کسی سے 15,000، کسی سے 20,000 پکڑ کے وہ آپ نے اپنی چھت مکمل کر لی۔ یہ قرضہ ہے جسے شریعت قرضہ مانتی ہے۔ یہ کاروبار بڑھانے کے لیے جو قرضے ہیں یہ کوئی قرضہ نہیں۔ ان قرضوں میں تو پورا پاکستان مقروض ہے، پاکستان کا بچہ مقروض ہے، پھر تو پاکستان زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ کوئی پاکستانی زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا، سارے مقروض ہیں، بلکہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہیں، پیدا ہونے سے پہلے مقروض ہیں۔ تو یہ قرضہ نہیں ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ کی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت پونجی تھی وہ لگ گئی، ابھی بھی علاج چل رہا ہے، اب آپ نے یار دوستوں سے کچھ پیسہ پکڑ لیا، یہ قرضہ ہے۔ یہ ایسا قرضہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ سے بھی اس کا قرضہ اتار سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ سے بھی اس کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ
وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جمع تو کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کا دن ہوگا ان کی ساری جمع پونجی کو جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم جمع کریں گے، دوزخ میں پگھلائیں گے، ایک دھات بنائیں گے، دھات بنا کے جب گرم ہو جائے گی، وہ سرخ دھات جو ان کی دولت سے بنی ہوگی، تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، سب سے پہلے ان کے ماتھے داغیں گے، پھر پہلو داغیں گے، پھر پشتے داغیں گے، داغتے بھی رہیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو، کیوں شور مچاتے ہو، یہ تو وہی دولت ہے جو تم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھی تھی، ھذا ما کنزتم، وہی دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا ذائقہ چکھو، اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ کتنی ساری سزائیں رب العالمین آخرت میں دینے والا، اس لیے کہ حرام کھانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جسم جو گوشت حرام سے پلا ہو وہ زیادہ حقدار ہے دوزخ کے نسبتاً جنت کے، حرام سے پلنے والا گوشت دوزخ کا حقدار ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیے۔ ہم اس قدر نازک ہیں کہ یقین مانیے جس علاقے میں مچھر ہوتے ہیں مچھردانی لگائے بغیر نیند نہیں آتی، حالانکہ مچھر کی سوئی کتنی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی انجیکشن والی سوئی سے بھی باریک، وہ سوئی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، اس کو بندہ کیسے برداشت کرے گا، اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ دیکھیے، یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا مال ہے وہ میرے نام پر غریبوں کو دو، یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، اپنا مال نہیں دو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ کہیں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ارے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسن دے؟ حالانکہ وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو دنیا اور آخرت سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، پھر بھی اس کی محبت بندوں کے ساتھ ایسی ہے، پہلے بندے کو دیتا ہے، پھر آزمانے کے لیے کہتا ہے تھوڑا مجھے بھی دے، اور ایسا نہیں کہ یہ میرا حق ہے، بلکہ یہ کہہ کر کے لیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے گا؟ اللہ رب العالمین خزانوں کا مالک اپنے بندوں سے قرضہ مانگتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، فرمایا قیامت والے دن رب العالمین تمہارے اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، اور اس وقت یہ ڈالر ریال روپے یہ نہیں چلیں گے، اس وقت ساری کرنسی نیکیاں، آخرت کی ساری کرنسی نیکی،
حتیٰ کہ کسی کا لینا دینا بھی ہوگا نا، جیسے دنیا میں کوئی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے تو دوسرا کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اگلے جہان لے لوں گا، وہ اگلا بدبخت اتنا اس کو زوم ہوتا ہے کہ ذرا خدا کا خوف نہیں آتا ہو کہ ہاں اگلے جہان لے لینا اگلے جہان۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا اگلے جہان لوں گا یہ فراد ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، کون لے گا مجھ سے؟ اللہ کے رسول نے بڑی عجیب مثال دے کر آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن، اس کے پاس ایک بیگ ہوگا جو نیکیوں سے بھرا ہو، لبریز نیکیوں سے بھرا ہوا بیگ، یاتی بصیام وصلاۃ وزکات وحج، اس کا پورے کا پورا بیگ روزے سے، نماز سے، حج سے، ذکر اذکار سے، تلاوت قرآن سے، صدقہ خیرات سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، کسی کو قتل بھی کیا ہوگا، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی۔ اللہ کے سامنے حق لینے والے بھی آ جائیں گے، اور یہ حاجی نمازی پرہیزگار اپنا بیگ نیکیوں سے بھرا یہ بھی لیے کھڑا ہے اللہ رب العالمین کو۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین اس نے مجھے گالیاں دی تھی، دوسرا کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، میرا اچھا خاصا نام تھا علاقے میں، میری غیبتیں کر کر کے اس نے میرے پورے علاقے میں مجھے بدنام کیا، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، اس نے میں نے اس کے پاس پیسہ ادھار رکھوایا تھا امانت، یہ میرا پیسہ کھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں والا بیگ کھولے گا، کسی حق والے کو اس کی نمازیں، کسی کو روزے، کسی کو حج، کسی کو خیرات صدقات بانٹ دے گا۔ حق لینے والے پھر بھی باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو حق لینے والے ابھی باقی بچے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دینا شروع کر دے گا۔ اپنی نیکیاں تقسیم ہو گئیں، دوسروں کے گناہ بھی اسے مل گئے اور اپنے بھی گناہ پہلے سے موجود تھے۔ اللہ رب العالمین کے حضور فرماتے ہیں جب اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی گناہ لوگوں کے بھی گلے پڑ جائیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے اٹھائیں گے، ثم طرح فی النار، اسے دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، میں نے تو 6 حج کر لیا، وہ اس سال 7واں بھی کرنے والا ہوں، اور نادرہ میں میرا نام الحاج لکھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ رجسٹر، اللہ کی قسم نادرہ کے رجسٹر اللہ کے ہاں نہیں چلتے، اللہ کے ہاں اپنے رجسٹر، اس میں آپ حاجی ہیں تو حاجی، اس میں آپ نمازی ہیں تو نمازی، اس میں آپ مخلص ہیں تو مخلص ہیں۔ دنیا کے رجسٹر کچھ معنی نہیں رکھتے۔ دنیا میں تو آپ پیسہ دے کے کچھ بھی لکھوا سکتے، کچھ، دنیا میں پیسہ دے کے کچھ بھی لکھوا سکتے، لیکن اللہ کی قسم نہ آپ کے کفن میں جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں الماری ہوتی ہے، اور نہ فرشتے رشوت لیتے۔ نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے آپ کا میرٹ۔ آپ کا میرٹ صرف نجات کے لیے شرط ہے، نہ پیسہ چلے، کچھ نہیں چلے۔ بس وہ فکر، ابھی تو رمضان کا پہلا جمعہ ہے، وہ فکر آپ ابھی سے کر لیجئے۔ ابھی زکوٰۃ کے بہت سارے احکامات میں نے شروع ہی نہیں کیے، آدھا جمعہ روزے میں گزر گیا اور آدھا تھوڑا زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید میں گزر گیا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم زکوٰۃ کے پورے احکام انشاءاللہ بتائیں گے۔ باقی زندگی رہی تو اور رمضان جمعے کے بعد بھی اگر کوئی باتیں روزے کے حوالے سے
روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے مسائل ہوں تو آپ جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد ایک دو اعلانات ہیں، وہ بھی سنتے جائیے گا۔ جزاکم اللہ۔